بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کی خوبصورتی کا راز پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ لیس السر فی فصل هذه الكتابات العلمیۃ والدینیۃ وتاثیرها وقوتها وجمالها هو التحرر من السجع والبدیع وترسلها فحسب، بل السبب الاکبر هو ان هذه الكتابات قد كتبت عن عقیدت وعاطفت وعن فکرت واقتناع وعن حماست وعزم، اما الكتابات الادبیۃ فقد کان غالبها یکتب بالاقتراح من ملک او وزیر او صدیق او لارضاء شہوت الادب او تحقیق رغبت المجتمع او حبا للظہور والتفوق، وهذه كلها دوافع سطحیۃ لا تمنح الكتابة القوة والروح ولا تسبغ عليها لباس البقاء والخلود ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب، والفرق بينها وبين الكتابات المنبعثة من القلب والعقيدة كالفرق بين الصورة والإنسان وكالفرق بين النائحة والثقلة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ان علمی اور دینی کتابوں کی فضیلت کا راز اور ان کی تاثیر اور ان کی قوت اور ان کی خوبصورتی کا راز یہ سجا بندی اور علم بدیع اور ان سے آزاد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ بڑا سبب وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں عقیدے، جذبے، نظریے، رضامندی، دلیری اور پختہ عزم اور ارادے سے لکھی گئی ہیں۔ بہرحال ادبی کتابیں ان میں سے غالب اکثریت وہ تو کسی بادشاہ یا وزیر یا دوست کے مطالبے پر لکھی گئیں، یا ادب کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، یا مجمع کی رغبت کو پورا کرنے کے لیے، یا شہرت اور بلندی کی محبت کے لیے لکھی گئیں، اور یہ تمام کے تمام سطحی اسباب ہیں جو کہ کتابت کو نہ تو قوت فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو روح دیتے ہیں، اور نہ ہی اس پر باقی رہنے اور ہمیشہ رہنے کا لباس پہناتے ہیں، اور نہ ہی نفوس اور قلب میں تاثیر عطا کرتے ہیں۔ اور ان ادبی تحریروں اور دلی جذبے اور عقیدے سے لکھی گئی کتابوں میں فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ تصویر اور انسان میں فرق ہوتا ہے، اور جیسا کہ کرائے پر نوحہ کرنے والی اور بچہ گم کی ہوئی کے رونے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تحرر، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا یا آزاد کرنا۔ آگے لفظ ہے ترسل، یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا یا نرمی کو اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد آگے ہے عاطفہ، عاطفہ یا عاطف عطوفاً، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، کسی چیز کی طرف میلان اور رغبت اختیار کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے اقتناع، یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور یہ قناعت سے ہے، مطمئن ہونا، تھوڑے پر راضی ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے حماسہ، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور دلیر ہونا۔ اگلا لفظ ہے اقتراح، یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا۔ ارضاء باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنا۔ شہوت اس کا باب آتا ہے ناصر ینصر، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا یا کسی کو کسی چیز کے اوپر اکسانا۔ اس کے بعد آگے ہے رغبت، اس کا باب سامی آتا ہے رغیب یرغب رغبتاً، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے المجتمع، اجتماع یجتمع اجتماع، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تفوق، یہ فوقیت سے ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا یا فوقیت حاصل کرنا، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوافع یہ دافعتن کی جمع ہے۔ اور اگلا لفظ ہے سطحیہ، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سطح یستح، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں لا تمنح، یہ باب فتح سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی آتا ہے۔ منح یمنح اور منح یمنح، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، لا تمنح کا مطلب نہیں دینا۔ اور اگلا لفظ ہے لا تسبغ، اسبغ یسبغ اسباغ، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نعمت کو کامل اور مکمل کرنا۔ اگلا لفظ ہے المنبعثہ، باب اس کا انفعال ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا پیدا ہونا۔ اگلا لفظ ہے النائحہ، باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، ناح ینوح نائحۃً، اس کا مطلب ہوتا ہے مردے پر واویلا کرنا یا بین کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے الثقلہ، اس کا باب آتا ہے سمع یسمع، ثقیل یثقل، اس کا مطلب ہوتا ہے گم کرنا، اور اگر یہ باب افعال سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کو گم کرنا۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر زمانے کے اندر کچھ علماء باقی رہے تھے جنہوں نے تصنع اور بناوٹ کو اختیار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جو دینی کتابیں لکھی تھی، تاریخی کتابیں لکھی تھی، وہ عربی ادب کے شہ پارے اور شاہکار تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو علمی کتابیں تھیں، دینی کتابیں تھیں، ان کے اندر جو تاثیر تھی، قوت تھی، خوبصورتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس کی جو وجہ تھی، ان کی تحریروں کا سجا بندی یا علم بدیع یا محسنات لفظیہ وغیرہ سے آزاد ہونا، یہ نہیں تھا اس کا وجہ، بلکہ بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ تحریریں لکھی تھی اور ان کے اندر جو ادب کامل درجے کا پایا جاتا تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو تحریریں تھیں عقیدے، جذبے اور دلیری اور پختہ عزم اور ارادے سے لکھی گئی تھی۔
تو ایک پختہ عزم اور ارادہ تھا کہ ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے صحیح مقصد کے لیے یہ والی کتابیں لکھنی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی چاشنی اور لذت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پہ عربی ادب لکھنے کے لیے یا عربی ادب کے شاہکار اور شہپارے لکھنے کے لیے انہوں نے یہ تحریریں نہیں لکھی تھی۔ اگر انہوں نے تحریریں لکھی ہوتی تو پھر اس کے اندر بھی تصنع اور بناوٹ آ جاتی، اور اس کے اندر آج وہ حسن، جمال اور خوبصورتی نظر نہ آتی ہمیں، جو ہمیں آج کی تاریخ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ البتہ جو نام نہاد ادبی کتابیں تھیں یا جو نام نہاد ادبی مصنفین تھے، ادبا تھے، اور انہوں نے بناوٹی ادب تصنیف کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جو غالب اکثریت تھی وہ یہ تھی کہ یا تو کسی بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، یا کسی وزیر یا کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ مجھے کوئی ادبی شاہکار لکھ کے دو، مجھے کوئی ادبی تحریر لکھ کے دو، تو اس وجہ سے، یا پھر یہ تھی کہ ان کو ایک شہوت اور رغبت تھی کہ میں کوئی ادبی تحریر لکھوں، یا پھر ان کو یہ تھا کہ جو مجمع تھا، مجمع کے شوق اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کا اظہار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اور اپنے آپ کو بڑا ادیب ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرے علماء کے اوپر اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے، یہ والے اسباب تھے جن کی وجہ سے انہوں نے تصنع اور بناوٹ کر کے، اور انہوں نے گھڑ کے انہوں نے عربی ادب اپنی طرف سے لکھا اور تحریر کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے نا، تو یہ سارے کے سارے جو اسباب ہیں، یہ تو ایک بہت سطحی اسباب ہیں۔ ان کے اندر وہ جذبہ، لگن، ہمت، طاقت، قوت نہیں پائی جاتی ہے جو ان علماء پہ پائی جاتی تھی جنہوں نے ان سطحی اسباب کے بغیر عربی تحریریں لکھی تھیں۔ لہذا چونکہ یہ سطحی اسباب تھے، تو اسی وجہ سے ان کی جو کتابت اور ان کی جو تحریر تھی، اس کے اندر کوئی طاقت اور روح نہیں تھی، اور ان کی جو تحریریں تھیں ان کو بقا اور خلود کا لباس نہیں پہنایا جا سکا۔ مطلب یہ کہ وہ تحریریں زمانے میں باقی نہیں رہیں، بلکہ گزرتے زمانے کے ساتھ وہ مفقود ہوگی، اور آج کے دور میں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ ایک تصنع اور بناوٹی کلام تھا، تصنع اور بناوٹی تحریریں تھی، لہذا نفوس اور دل کے اندر ان کی کوئی تاثیر اور ان کا اثر بھی باقی نہیں رہا۔ یہی فرق ہے ان علماء کی کتابوں میں اور ان تصنع اور بناوٹی ادب کے اندر، کیونکہ ان کی جو کتابیں تھیں وہ قلب اور عقیدے سے لکھی گئی تھی، وہ ایک داعیہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا تھا، اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے کسی صحیح مقصد کے لیے تحریریں لکھی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی عربی ادب کے لیے تحریریں نہیں لکھی تھی، جبکہ یہ جو تھی، یہ تو انہوں نے باقاعدہ عربی ادب تصنیف کرنے کے لیے انہوں نے گھڑ کے شاہکار اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ایسے ہی فرق ہے جیسا کہ ایک تصویر اور ایک انسان ہو۔ تو دیکھنے میں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عربی ادب کی بہت جاندار یہ تحریریں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تصویر ہو انسان کی۔ تو ایک طرف انسان کی تصویر ہے اور ایک طرف جیتا جاگتا انسان ہے، تو دونوں کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ اسی طرح جن علماء نے صدقے دل سے، لگن اور جذبے سے تحریریں لکھی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کوئی عربی ادب کے عنوان کے تحت تحریریں نہیں لکھی تھی، ان کے اندر عربی ادب کامل درجے کا پایا جاتا ہے، گویا کہ وہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور اس کی مثال اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک ہے کہ کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے، تو وہ بین ڈال رہی ہو، وہ رو رہی ہو، تو اس کے رونے کے اندر جو اخلاص، تڑپ اور لگن ہوگی، وہ اس عورت کی طرح نہیں ہو سکتی جو عورت کسی کو مرنے کے اوپر لوگ بلا لیا کرتے تھے کہ وہ آ کے بین ڈالا کرتی تھی اور اس کو اس کا معاوضہ ملتا تھا۔ جو کرائے کے اوپر عورت بلائی جاتی تھی اور وہ کرائے پہ اوپر آتی تھی اور وہ بین کرتی، تو ظاہر ہے اس کے دل کے اندر وہ ایک تڑپ اور لگن نہیں ہے، اس کے دل کے اندر وہ درد نہیں ہے، لہذا اس کا جو رونا ہوگا وہ بناوٹی ہوگا۔ اسی طرح جو یہ تکلف کرنے والے ادیب تھے، ان کی بھی جو تحریریں تھیں یہ بناوٹی تحریریں تھیں، لہذا ان کے اندر وہ اثر، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ ذائقہ نہیں پایا جاتا جو ان علماء کی تحریروں میں پایا جاتا تھا جنہوں نے دلی جذبے اور عقیدے سے عربی ادب کی تحریریں لکھی تھیں، اگرچہ وہ عربی ادب کا عنوان نہیں تھا۔